إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے تو اس نعمت کی اس کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کی ہر نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس نعمت کو انسان سنبھال کے رکھے، اس کو مینٹین رکھے۔ جیسے انسان کو کوئی اچھی گاڑی مل جاتی ہے تو اس گاڑی کی قدر یہ ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھے، اس کو مینٹین رکھے۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ دنیا میں بھی معروف چیز ہے کہ جو بندہ مستقل مزاج ہوتا ہے، جو استقامت والا ہوتا ہے، اس کو ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ تو دین میں بھی استقامت مطلوب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہدایت مل جائے تو اے اللہ پھر ہمارے دلوں کو کے اندر کجی پیدا نہ کرنا، پھر ہدایت سے ہم ہٹنے نہ پائیں۔ جی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت اور شفقت عنایت فرماتے رہنا، انک انت الوہاب، آپ تو عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے مطالبے پر، اس نے جب بار بار اصرار کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی تو دو جملے کہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم پھر اس پر ڈٹ جا۔ استقامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہو جانا۔ سیدھی چیز جو ہوتی ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور ڈٹ جانا کا معنی بھی یہیں سے نکلتا ہے کہ انسان اس پہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ سیدھا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، اس کے اوپر جو موقف ہے اس کے اوپر مستقیم ہو جاؤ۔ جب ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے تو اس ہدایت کے اوپر انسان پکا ہو جائے، قائم ہو جائے۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کا بھی یہی مقصد ہے۔ ماہ رمضان کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو کلمات ہیں بڑے شاندار ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھوا کے تمہیں تنگ تو نہیں کرنا چاہتا، اصل بات یہ ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے؟ وَلِتُقْبَلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی ایک تو پوری کر لو، اور دوسرا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی کو کس چیز پر بیان کرنا ہے؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اب رمضان میں کیا ہدایت بندے کو ملتی ہے؟ رمضان المبارک سے پہلے بھی ہدایت تھی اس کے پاس، لیکن ہدایت میں اضافہ ہوا ماہ رمضان کے روزوں سے، پریکٹس سے، رات کے قیام سے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لائن دی ہے، ایک رستہ دکھایا ہے، اور وہ کیا رستہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری اس نے کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کی پریکٹس کا نام ہی یہ روزہ ہے۔ تو اس میں اس نے استقامت اختیار کرنی ہے، یعنی کہ رمضان گزر جائے تو اس کے بعد تم نے اللہ کی تکبیر بلند کرنی ہے، علی ما ہداکم۔ تو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے اوپر انسان کو استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اور ہدایت میں بہت ساری چیزیں ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن مستحبات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی اور احکامات کی مختلف لیولز ہیں۔ جو تو اللہ نے فرض قرار دیا ہے وہ تو انسان اس پہ فرض ہے، وہ تو نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس کو بھی انسان استقامت کے ساتھ کرے، اچھے طریقے سے کرے۔ نماز فرض ہے تو اس فرض کو وہ بھی ایسے ادا کرے جو اس کا حق ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اس کے حق کو ادا کرنا، اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔
انسان گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی کو طریقے سے چلائے تو اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی رکھے تو اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسے پھینک دے اور کوئی پرواہ نہ کرے تو اس کے حق میں وہ کوتاہی کر رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، دین کا حق ادا کرنا اور نماز کا حق ادا کرنا۔ نماز پڑھے تو حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو سستی کے ساتھ نہ پڑھے، اس کو باقاعدہ اوقات کے ساتھ، وقت پر، اول وقت میں، امام کے ساتھ نماز میں باجماعت جا کے پڑھے۔ اور یہ عادات انسان نے رمضان مبارک میں پختہ کرنی ہوتی ہیں۔ رمضان میں مساجد کی طرف رخ تو ضرور ہو جاتا ہے انسان کا، اور اچھی بات ہے رخ ہوتا ہے، لیکن یہ رخ برقرار رہنا ضروری ہے۔ رمضان کے اندر بھی بگڑتا رہتا ہے، یہ رمضان کے اندر بھی اونچ نیچ آتی رہتی ہے اور انسان کمزور ڈھیلا پڑتا رہتا ہے۔ شروع میں رمضان کے دن آتے ہیں تو بندہ بڑا شوق کرتا ہے، پہلے دن میں نماز میں مساجد میں، بلکہ خاص طور پر تراویح کی نماز میں بہت ذوق شوق ہوتا ہے، حتیٰ کہ خواتین بھی مساجد میں بہت ذوق شوق سے آتی ہیں۔ پھر سارا سال کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اب خواتین کا مسجد میں آنا، اگرچہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو، یہ حکم دے دیا ہے، اب روک تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف رمضان المبارک کی مساجد کو آباد کرتی ہیں، تراویح میں خاص طور پر۔ حالانکہ صحابیات کا اور ازواج مطہرات کا جو سلسلہ تھا، جو احادیث میں آتا ہے، وہ فجر کی اور عشاء کی نمازوں کے اندر بھی مسجد نبوی کا رخ کرتی تھیں، اندھیرے کی نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتی تھیں۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو معمولات اسلام نے جس طرح رکھے ہیں ان کو اس کی اصلی روح کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تراویح میں زور زیادہ ہے جو نفل عبادت ہے اور فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بندہ کر لیتا ہے کہ نفل پہ زور ہوتا ہے اور فرض رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بندہ کو جوش چڑھتا ہے، جی آج میں نے قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن بہت زور لگا کے چند دنوں میں ختم کر لیتا ہے، پھر وہ کئی مہینے ہوتے ہیں بھول جاتا ہے۔ کسی کو جوش چڑھتا ہے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے اور صبح فجر کی نماز چلی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان نوافل کو نوافل کی جگہ پہ رکھے، فرائض کو فرائض کی جگہ پہ رکھے، لیکن استقامت دونوں میں اختیار کرے۔ فرائض کو ان کے حق کے ساتھ ادا کرے اور نوافل کو بھی اس طریقے سے کہ جو اس نے کام شروع کیا ہے اس کو باقاعدہ دوام دے، اس کو باقاعدہ، اگرچہ تھوڑا کرے۔ وہ کام کی کثرت اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے، کام میں دوام اور اس کا معیار زیادہ پسند ہے۔ اس لیے قرآن و سنت میں جہاں بھی ذکر آیا ہے نا اعمال کا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ قرآن مجید کے اندر خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرنا چاہتا ہے، عمل کا حسن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو عمل کا حسن کیا چیز ہے؟ وہ عمل کا حسن یہ ہے کہ عمل کو بڑے معیار کے ساتھ، سنت کے طریقے کے مطابق ٹھہر کر تسلی کے ساتھ بندہ اس کو ادا کرے۔ دنیا کے معاملات بھی ایسے ہیں، انسان تھوڑا کھائے لیکن معیاری کھائے، انسان تھوڑا پہنے لیکن اچھا کپڑا پہنے، انسان کثرت جو ہے کسی چیز کی جو ہے وہ مطلوب زیادہ نہیں ہوتی، کثرت اور معیار کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو معیار کی فوقیت ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کریں تھوڑا کریں لیکن اس کو معیاری کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور ادومها وان قل، بہترین کام، سب سے اچھے کام کون سے ہیں؟ جن کے اندر دوام ہوتا ہے، ادومها، سب سے زیادہ ان کے اندر دوام ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے۔ وان قل، اگرچہ وہ تھوڑے کیوں نہ ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو۔ تو انسان جو بھی نیکی کرے اس کو بندہ دوام کے ساتھ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نیکی شروع کرتے، احادیث میں آتا ہے کہ وہ نیکی جو کرتے تھے، کوئی عمل کرتے تھے، پھر آپ اس کو مستقل کرتے تھے، آپ کی عادت تھی، چھوڑتے نہیں تھے۔ تہجد آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، اشراق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ سواری میں بھی آپ جاتے تھے، سواری کے اوپر بیٹھ تہجد ادا کر لیا کرتے تھے۔ نصیحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسی کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا لیکن نبی نصیحت کریں تو آپ نے فرمایا تو رات کو وتر کبھی نہ چھوڑا کر، ہاں جی، اور مہینے میں 3 روزے کبھی نہ چھوڑا کر۔ اس طرح کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی ہے۔ اور صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کی کوئی نصیحت سن لیتے تھے تو اس کو ایسا پلے باندھتے تھے کہ پھر اس کو اپنی زندگی کے الگ نہیں کرنا ان کو پسند ہوتا تھا۔ مختصر اور چھوٹا عمل اور نفلی عمل جتنا بھی ہوتا تھا اس کو وہ باقاعدہ
استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اختیار کرتے تھے۔ بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک تو عمل کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی تھی، جو اللہ کے نبی نے ان کو بتائی تھی رات کو سونے سے پہلے پڑھنے والی، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، 33 34 مرتبہ، یہ معروف تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ کے نام سے۔ تو انہوں نے ایک غلام مانگا تھا کام کاج کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیٹی کو کہ میں تمہیں غلام سے بہتر بات بتاتا ہوں، اور تم یہ کلمات رات کو پڑھتے ہوئے سویا کرو تو یہ غلام سے اچھا ہے، بہتر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے خاوند تھے، انہوں نے اس کو اس طرح پلے باندھا، وہ بھی پڑھتی ہوں گی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ میں نے یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے یہ سنی ہے اور اس کو میں نے ایسا پلے باندھا ہے کہ میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری کہ کبھی یہ میری سے قضا ہوئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل یعنی کہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو سننے والے نے ایک نے پوچھا، اس نے کہا اچھا ایک رات ایسی آئی تھی، اس میں بہت ٹینشن تھی، وہ صفین کا جو مارکا ہوا تھا، صفین کی جنگ، ان کے دور میں جنگیں تھیں، ٹینشن بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی باہمی لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان رہتے تھے، ان کا دور ہی پریشانی والا تھا، تو انہوں نے پوچھا پن پوائنٹ کر کے وہ صفین کا جو مارکا ہوا تھا، اس دن رات کو بہت ٹینشن تھی جس وقت، کیا اس وقت بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں نے اس رات بھی یہ تسبیح نہیں چھوڑی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی رات ہی نہیں چھوڑی، یعنی اتنا زیادہ انہوں نے اس کو اختیار کیا، حالانکہ یہ فرض نہیں تھی، یہ تو حضرت فاطمہ کو بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت فاطمہ کے ذریعے پوری امت کو پتہ چل گئی، اور پوری امت پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھے کیسا شاندار ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ایسے آپ وہ دیکھیں وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے بھائی جو مالدار ہیں، یہ غربا تھے نا، فقراء صحابہ تھے، غربا تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، تو کہنے لگے وہ جو ہمارے بھائی ہیں دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، عبادت ہمارے برابر کرتے ہیں، نماز ہمارے برابر پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم بھی ہوتے تو ہم بھی صدقہ خیرات کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر یہی تسبیحات بتائیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 مرتبہ یہ کلمات تم پورا کرو، تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اب مالدار جو صحابہ تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی سن گن لے لی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پھر وہ آگے اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے رسول، اب انہوں نے شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ کا فضل ہے جس کو دیتا ہے، انہوں نے شروع کر دیا تو ٹھیک ہے، آپ بھی جاری رکھیں، وہ بھی جاری رکھیں، بہرحال۔ تو یہ صحابہ کا شوق تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی یہ باتیں اتنی پلے باندھتے تھے کہ وہ اس کو پھر اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دعا استفتاح حدیث میں آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے پیچھے آیا، نماز میں ملا تو اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کلمات کہے اور نماز میں شامل ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ کون شخص تھا یہ کلمات پڑھے تھے جس نے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے پڑھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ کلمات جب تو نے پڑھے تھے اس وقت آسمان کے دروازے کھل گئے اس کی وجہ سے، یعنی اتنے پرتاثیر کلمات ہیں، آسمان کے دروازے ان کلمات نے کھول دیے ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود راوی حدیث کے، وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ اللہ کے نبی کی بات سنی کہ یہ کلمات ایسے ہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، میں نے اس کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں یہ کلمات کو نہ پڑھا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہے صحابہ کرام کی کہ وہ دین کے ان مسائل کو کس طریقے سے لیتے تھے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں، ایک دفعہ جوش چڑھتا ہے، جیسے رمضان المبارک میں جوش چڑھا ہوتا ہے، شروع میں تراویح پڑھتے ہیں، پھر تراویح چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ کٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر آدھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وتر چھوڑ دیتے ہیں، پھر فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، چلو صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ یہ جو کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں نا، ان کوتاہیوں کے نتیجے میں پھر استقامت نہیں رہتی، بندے پھسل جاتا ہے، اور شیطان یہیں سے پھسلاتا ہے، وہ پٹی یہی پڑھاتا ہے کہ نہیں یہ تو رات کی نماز ہے، تم سویرے اٹھ کے پڑھ لینا۔ اب سویرے پھر وہ سلا دے گا، سویرے اٹھ کے کون پڑھتا ہے؟ اللہ من رحم ربی، اللہ جس پر رحم کرے۔
لیکن جو ثواب باجماعت نماز پڑھنے کا ہے، یعنی اب تراویح جو ہے یہ باجماعت نماز ہے مساجد کے اندر، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو اکیلے پڑھنے کا نہیں ہے، لیکن شیطان پڑھاتا ہے یہ پڑھتے جا تم اکیلے پڑھ لینا، وہ جماعت سے اس سے چھڑاتا ہے۔ اب علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ نماز باجماعت یہ ادا کرنا یہی مشروع مسنون معصور یہی عمل ہے، اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے، مساجد کو بے رونق نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کسی کو عذر ہے تو وہ اپنی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مستحب یہی ہے، اور یہ استحباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قولی حدیث سے ثابت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں جماعت کرائی تھی وہ معروف حدیث ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آج آپ نے نماز جو پڑھائی ہے اتنی شاندار نماز تھی کہ ہمارا دل کرتا تھا ساری رات یا پڑھاتے رہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے، جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ فارغ ہوتا ہے، کوتب لہو قیام لیلۃ، آپ نے یہ الفاظ فرمائے، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے پھرنے تک، حتی ینصرف، جب امام پھرے گا تو وہ پھرے گا، امام ختم کرے گا تو وہ ختم کرے گا، اس سے پہلے گھر نہیں جائے گا، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ کوتب لہو قیام لیلۃ، اس کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ زبردست بات ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ مستقیم پکا رہے، پہلی رکعت سے شروع کرے آخری رکعت تک وطروں سمیت اس کو ادا کرے امام کے ساتھ۔ ہاں اگر کوئی کسی کو توفیق ملتی ہے رات کو اٹھنے کی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو وہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 6 پڑھ لے، موقع ملتا ہے تو وہ الگ سے پڑھ لے، لیکن اس ثواب سے بندہ محروم نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک ہمارے ہاں ایک روش بن جاتی ہے کہ ہم اس پہ کٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کٹ نہیں لگانا چاہیے رمضان المبارک میں، اسی لیے تکبیر اوریٰ کا اہتمام باقاعدہ رمضان میں، اور باجماعت نماز کا اہتمام، اس پہ استقامت کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ کہ ماہ رمضان ہے اور اس میں ہم نے مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، لزوم المسجد۔ رمضان المبارک میں صحابہ کرام تو مساجد کو چھوڑتے نہیں تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے تھے پھر وہیں بیٹھے رہتے تھے کہ مسجد سے نکلوں گا پھر فتنے ہیں دنیا کے ادھر ادھر کے، پھر میں مصروف ہو جاؤں گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا عمل ہے، تو صحابہ کرام میں اور سلف صالح بہت زیادہ انہماک تھا، اور وہ پتہ نہیں کتنے ختم کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کرتے تھے، اور آپ نے آخری سال میں 2 ختم کیے قرآن مجید کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے نا ختم کی، ترغیب جو ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس میں انسان جتنا مرضی عبادت کرے۔ تو علماء نے پھر باقاعدہ اس میں ترغیب کے پہلو سے تلاوت قرآن کو اور ختم قرآن کی کثرت کو مستحب قرار دیا ہے، تو اس کو بھی انسان اختیار کرے۔ یہ نہ ہو کہ قرآن مجید شروع میں تو 2 پارے پڑھتا جا رہا ہے، اس کے بعد ختم کر دیا اور پھر عید کا وقت آ گیا اور قرآن ختم نہیں ہوا۔ کم از کم ایک قرآن ختم ضرور کرنا چاہیے انسان کو۔ تو یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان ہی اس پہ کوتاہی بھی شکار ہوتے ہیں، بزرگ تو لگے رہتے ہیں۔ اور نوجوانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شاب نشأ فی عبادت ربہ، 7 افراد جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک کون ہے؟ جس کی اٹھان نشأ فی عبادت ربہ، اس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے، تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے، اس کو نماز میں زیادہ پختگی اختیار کرنی چاہیے، نماز کے اندر باقاعدگی، استقلال، وقت کی پابندی، جماعت کی پابندی، یہ ساری پابندیاں انسان اختیار کرے تو شیطان جو ہے اس کو شکست ہوتی ہے، اور شیطان کو شکست ہوتی ہی استقلال کے ساتھ ہے۔ مستقل مزاج انسان شیطان کو پسند نہیں ہے، جذباتی اور فوری جو بندہ بھڑک اٹھتا ہے اور ایک کام کرتا ہے وہ شیطان کو پسند ہے لوگ، کیونکہ اس سے اپنا کام لیتا ہے وہ۔ اس لیے جو کام تھوڑے بھی ہوں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، آپ طے کر لیں کہ میں نے اس کو مستقل پڑھنا ہے، اس کو استقلال کے ساتھ پڑھیں، عادت ڈال لیں اس کو پکی۔ اس طرح صدقہ و خیرات ہے، انفاق فی سبیل اللہ رمضان کے اندر، اس کی بھی مستقل عادت ڈالیں، روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے یا اللہ تو اس کو عطا فرما دے جو دینے والا ہے، اور جو روکنے والا ہے تو اس کا مال طلب کر دے۔ اور یہ کتنی بڑی سخت بات ہے، ایک دعا ہے اور ایک بد دعا ہے، تو بد دعا کا مستحق بندہ ٹھہرتا ہے اگر نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق نہ کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک نفل عبادت ہے، انفاق کرنا ایک
ضروری لازمی عمل ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ انفاق کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں بندہ امیر کبیر ہو، غریب بھی خرچ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوئی پوری زندگی، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی کے پاس مال اتنا ہوتا نہیں تھا جو آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہوتے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں عام دنوں میں بھی خرچ بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں حدیث میں ہے کہ وہ جو الریح المرسلہ جو تھی، اجود بالناس من ریح المرسلہ، کہ وہ تیز جو آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے جس سے بہت ساری چیزیں درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں، اس آندھی سے بھی زیادہ، اس تیز رفتار ہوا سے بھی زیادہ آپ تیز رفتاری کے ساتھ خرچ کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار نہیں تھے، آپ کے گھر میں تو 4 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ باتیں دیکھنی چاہیے کہ انسان امیر ہو غریب ہو، ہر لیول پہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مالی عبادات کا بھی بدنی عبادات کا بھی قائم رکھ سکتا ہے، اور قائم ایک دفعہ نہ رکھے، قائم کر کے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اختیار کرے، یہی شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور یہ دعا جو میں نے پڑھی شروع میں اس لیے میں نے پڑھی تھی کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا ہدایت آنے کے بعد۔ ہدایت مل گئی ہے، اس کے بعد اب فتنے کا دور ہے، اس دور میں تو شیطان ہر طرف گھومتا پھرتا اور کئی دفعہ اشکالات پیدا کرتا ہے، لوگ بے دین بھی ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کئی ایسی باتیں ایمان کو کاٹنے کے لیے وہ دیر میں ڈال دیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے، اور مینٹیننس میں عبادات کے ساتھ ساتھ کچھ عادات ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، مجالس، دینی مجالس کو اختیار کرنا، دروس کی مجالس کو ادا کرنا، یہ بھی استقامت کا ذریعہ ہے بہت بڑا۔ انسان سنتا رہتا ہے تو مینٹین رکھتا ہے۔ استقامت در حقیقت مینٹیننس کا ایک عمل ہے نا، بندے نے گاڑی خریدی، مکان خریدا، اس کو مینٹین نہیں کرے گا تو خراب ہو جائے گا، ایسے ایمان کے بعد اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانا ایک دفعہ کافی نہیں ہے، ایمان لے آیا پھر ایمان کو پھر رینیو کرتا رہے، اس کو رینوویٹ کرتا رہے، پھر انسان بار بار ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عمل کے ساتھ، ہر ایکشن کے ساتھ بندے کا ایمان وابستہ ہے۔ جب انسان عمل کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، جب عمل چھوڑتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کو انسان کو محسوس کرنا چاہیے، اور یہ احساس بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا ایمان گھٹ گیا تو گھٹا کیوں ہے۔ جیسے کہ اچھا طالب علم ہوتا ہے نا، ذہین و فطین ہوتا ہے، نمبر لینے والا تھا، اس کو تھوڑے نمبر بھی جب کم ملتے ہیں، جی 100% آئے تھے ایک دفعہ تو پھر اس کے 90% آ گئے، اس کو 10% پہ بھی افسوس ہوتا ہے۔ اور نکما جو ہوتا ہے 30% 40% لینے والا، پاسنگ مارکس لینے والا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ احساس اس کو ہوتا ہے جو اچھے نمبر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ لوگ جو اونچے درجے پہ ہوتے ہیں ان کو احساس زیادہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم سے یہ کوتاہی کیوں ہو گئی ہے، اس لیے اللہ کے نبی استغفار کرتے تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کیوں بھیگ جاتی تھی قبرستان سے گزرتے ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں آپ عشرہ کے صحابی ہیں، آپ کو تو جنت دے دی گئی ہے۔ کہتے تھے جنت پہ تو بعد میں جائیں گے، پہلی منزل تو قبر ہے۔ ہم نے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے، وہاں قبر کی جو تنہائی ہے اس سے گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، تو وہ روتے تھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، یعنی کہ وہ ایسے نہیں تھے ریلیکس ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جنت کا کہہ دیا۔ ہم تو جنت کی بشارت کے باوجود ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ریلیکس نہیں ہوتے تھے کبھی بھی۔ تو ایسے بندے کو ریلیکس نہیں ہونا چاہیے، انسان مسلسل اپنے آپ کو مینٹین رکھے، ایمان کو مینٹین رکھے، اعمال کو مینٹین رکھے، رمضان کے اندر بھی اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ان اعمال کو مینٹین رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔